الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت پورا ملک حجاب کے سلسلے میں پورا ملک اس وقت ایک قسم کی خانہ جنگی کی طرف مبتلا ہو چکا ہے، اور جس حجاب کو لے کر اس مدعے کو اور مسئلے کو اٹھایا گیا، یہ حجاب کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب والوں کا متفقہ فیصلہ ہے۔ حجاب صرف اسلام کا تصور کا نام نہیں ہے، حجاب جو ہے یہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب جو مانے جاتے ہیں اسلام کے علاوہ بھی ہر مذہب والوں نے حجاب کو تسلیم کیا ہے، گرچہ یہ لوگ اپنے مذہب سے ناواقف ہیں۔ مسلمان اپنے مذہب کو فالو کرتا ہے اور دیگر مذاہب والے اپنے مذہب کو فالو نہیں کرتے۔ دنیا کی جتنی بھی مذاہب پر ان کی کتابیں، ان کی پوتر کتابیں جس کو مانتے ہیں، اگر اس میں اٹھا کر دیکھیں گے تو عورت کو ایک مقدس اور ایک عورت کو ایک اعلیٰ درجے کی دنیا کی مخلوق کو شمار کیا گیا ہے، اور ہر کتاب کے اندر، ہر دھرم کے اندر عورت کو پوتر مانا گیا ہے اور عورت کی ہستی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ گرچہ یہ نہیں مانتے، یہ ان کی نادانی ہے، ان کی ناواقفیت ہے، ان کی جہالت ہے، ان کی کم عقلی ہے، ان کی مذہب سے ناواقفیت ہے۔ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے حجاب کا، جس مسئلے کو انہوں نے اتنا اٹھایا اور اس کو مذہب کا نام دیا کہ پردہ مسلمانوں کی علامت ہے۔ بے شک یہ اسلام کا سب سے مقدس اہم ترین اصول ہے، یہ ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کو مانتے ہیں، لیکن تم اپنے مذہب پہ جھانک کر دیکھو نا، جو مخالفت کرنے والے ہیں تم اپنے مذہب پہ جھانک کر دیکھو کہ تمہارا مذہب پردے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پوچھو اپنی کتابوں سے، سوال کرو گیتا سے، سوال کرو وید سے، بائبل اٹھا کر دیکھو، رامائن اٹھا کر دیکھو، مہابھارت اٹھا کر دیکھو، تمہاری پوتر کتابیں جس کو تم مانتے ہو اٹھا کر دیکھو، جس کے اندر عورت کو کیا بتایا گیا ہے اور تم عورت کو دنیا کے اندر کیا بنا رہے ہو۔ میرے بزرگوں، اس وقت قوم کی بیٹیوں کو میں سلام کرتا ہوں، ہماری مسلم خواتین کو سلام کرتا ہوں، ہماری کالج کی بچیوں کو میں سلام کرتا ہوں، اور آج جمعہ کے اس پلیٹ فارم سے اس احتجاج کرنے والی بچیوں کو، اپنے ایمان کا ثبوت دینے والی بچیوں کو، نقاد کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے والی بچیوں کو، اور اپنے حق اور اپنے مذہبی حق کے بارے میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی ان بچیوں کو میں سلام پیش کر سکتا ہوں۔ آپ سب بھی ان کو سلام پیش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان قوم کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ مذہب کی بیٹیاں آج جس کو ہم گھر کی زینت بنا کے ہم رکھتے تھے، آج روڈ پر آ گئی ہیں، بازاروں میں آ گئی ہیں، سڑکوں پہ آ گئی ہیں، ریلیوں میں آ گئی ہیں، ہاں آج کالج کے باہر دھرنا دے رہی ہیں، اور اپنے حق کے لیے، مذہبی آزادی کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنے آئین اور دستور کے لیے لڑ رہی ہیں۔ کچھ نہیں مانگ رہی، تمہاری روٹی نہیں مانگ رہی، بلکہ اپنا حق مانگ رہی ہے۔ یہ سب کے ساتھ مذہب کی لڑکی کو جینے کا حق دیا گیا ہے، دستور کے اندر، آئین کے اندر، سنویدھان کے اندر وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے، اور ہم نے اس مسئلے کو اٹھا کے اتنا زیادہ ایشو کر دیا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تم دبا دو گے۔ تم دبانے کی کوشش کر رہے ہو، ہمارے سبے شیروں کو بیدار کر رہے ہو، ہماری سوئی ہوئی بچیوں کو بیدار کر رہے ہو، ہمارے ضمیر کو للکار رہے ہو۔ ارے مسلمان، تم سویا ہوا ہے، تو جاگ جاتا تھا،
آج دنیا کی تقدیر بدلتی تھی، تیرے سونے کی وجہ سے پورے دنیا کا نظام تتر بتر ہو گیا ہے۔ یہ تمہاری طرف سے نئے نئے قوانین، یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہیں، یہ تمہاری طرف سے احتجاج ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے۔ میرے بزرگوں، میں دستور کے اعتبار سے 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آج پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں پردہ صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، حجاب اور پردے کا مسئلہ صرف اسلام میں ہے یا دیگر مذاہب میں بھی ہے؟ تیسرا مسئلہ، پردے کے نام پر عورت کو قید کیا گیا ہے، عورت کے حق کو تلف کیا گیا ہے، عورت کے حق کو پامال کیا گیا ہے، اور عورت کو یا عورت کے حقوق کو ختم کر دیا گیا ہے، یا پردے کے نام پر عورت کی عزت بڑھائی گئی ہے۔ یہ 3 نقطوں پر میں مختصر بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ پہلا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے چھیڑا کہ کیا اسلام میں صرف عورتوں کے لیے پردہ ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے؟ قرآن سے پوچھئے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ یہ پردہ نہیں ہے نظروں کی حفاظت کرنا؟ ارے نظروں کی حفاظت کرنا پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پہلے عورتوں کے سے زیادہ مردوں کو کہہ رہے ہیں، بازار میں جانے والی عورتوں پہ نظر ڈالنے والے مردوں، لٹیرے بن کر، ڈاکو بن کر عورت کی عزت کا کھلواڑ کرنے والے مردوں، تم اپنی نظروں کو نیچے جھکا کے رکھو۔ تمہاری نظریں ہی گناہوں کی دعوت دے رہی ہیں۔ تمہاری بد نظری کا گناہ یہ تمہیں بھی بھگتنا پڑتا ہے، تمہاری نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھے، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ، تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی، تمہاری شرمگاہ محفوظ رہے گی جب تمہاری نظر محفوظ رہے گی۔ جب تمہاری نظر خطا کرے گی تمہاری شرمگاہ خطا کرے گی۔ اللہ نے فرمایا زیناکاری اور بدکاری کا پہلا زنا وہ بد نظری کا گناہ ہے۔ ممبر پہ چڑھنے کے لیے 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، جس طریقے سے پہلی سیڑھی پہ چڑھے بغیر دوسری تیسری سیڑھی پہ نہیں آ سکتے، ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں زناکاری اور بدکاری تک پہنچنا ہے تو اس کی ابتدا بد نظری سے ہوتی ہے۔ سورہ نور کی آیت ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دیجیے مسلمان مردوں سے نظروں کی حفاظت کرے۔ نظروں کی حفاظت سے ہوگا کیا؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی۔ نہیں کرو گے تو کیا ہوا؟ اگر تم نظروں کی حفاظت نہیں کرو گے تمہاری شرمگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ جب تمہاری شرمگاہ محفوظ نہیں رہے گی بدکاری کا گناہ عام ہو جائے گا، کھلے عام زناکاری کرو گے۔ میرے سرکار نے فرمایا اگر تو بے حیا ہو جائے جو چاہے کر لے۔ حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ اگر تو بے حیا بن جائے جو چاہے کر لے۔ بے حیا آدمی، بے شرم آدمی وہ جو چاہے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جب حیا اس کے اندر سے نکلتی ہے، شرم کا مادہ اس کے اندر سے نکلتا ہے تو ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہم عورتوں کو بے حیا بنانا چاہ رہے ہیں، بے شرم بنانا چاہ رہے ہیں، بے آبرو بنانا چاہ رہے ہیں، ان کی عزت کا نیلام کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں مارکیٹ کے اندر ان کی مارکیٹ کے اندر لا کر اپنی دکانوں کو چمکانا چاہ رہے ہیں، ان کے پوسٹر اور ان کے چہرے کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی دکانوں کے بینر پر اور اپنی دکانوں کے بورڈ پر حسین و جمیل عورت کی تصویر کے ساتھ تم اپنا دھندا کر رہے ہو، تم اپنا کاروبار کر رہے ہو۔ کیا عورت تمہارے سامنے اتنا گرا ہوا متاع ہے، اتنا گرا ہوا سامان ہے، اتنی گھٹیا چیز ہے؟ تم نے عورت کو کس مقام پر عورت تھی اور تم نے لا کے کہاں چھوڑ دیا؟ ماچس کے ٹکیا سے لے کر، نیم بتی سے لے کر، مچھر بتی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز پر عورت کی تصویر لگائی جا رہی ہے۔ یہ تمہاری دکانوں کو چمکانا نہیں تو اور کیا ہے؟ بے حیا بن جا تو جو چاہے کرے۔ ہاں تو اسلام نے مردوں کو حکم دیا، کیا حکم دیا اسلام نے؟ اسلام نے مردوں کو حکم دیا نظروں کی حفاظت کرو، تمہاری شرمگاہ محفوظ رہے گی۔ اگر تم نظروں کی حفاظت نہیں کرو گے تو تمہاری شرمگاہ محفوظ رہے گی۔ آگے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے، کیا کہہ دیجیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے پہلے فرمایا سورہ نور کے اندر، پہلے مردوں سے کہو نگاہ کنٹرول کرو، عورتوں سے کہہ دینا کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا، آگے مزید فرمایا
ان سے کہہ دینا اپنے سینے پہ دوپٹہ ڈالے۔ ہاں اللہ نے تیسرا حکم عورتوں کو دیا، دو حکم تو جو مردوں کو دیا تھا وہ دیا، تیسرا حکم کیا کہا؟ ان سے کہنا، مسلمان عورتوں سے کہنا اپنے سینے پہ کپڑا ڈالے، نقاب ڈالے، حجاب ڈالے، دوپٹہ ڈالے۔ کیوں؟ عورت کی کشش جو ہے اس کے سینے سے لگائی جاتی ہے، جو چیز میں جتنی کشش ہوتی ہے وہ سامنے والا اس کشش کی وجہ سے گناہ کا عادی بنتا ہے۔ کشش کی چیزوں میں ایک اس کا سینہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اس اپنے سینے کو چھپا کے رکھے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، عورت سے کہہ دینا، مسلمان عورتوں سے کہہ دینا اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، بنا سنگار کو، اپنے میک اپ کو، اپنے بننے سورنے کو، اور اپنے ماڈل اور اپنے آپ کو جو سواری ہے اور جو بن کے تیار ہوئی ہے، کہہ دینا کہ اس کو ظاہر نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینت ظاہر ہو جائے گی تو درندے اچک لیں گے، ہاں تیری عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ تین حکم، پانچواں حکم اللہ نے وہ دو اور یہ دو، اور پانچواں اللہ نے فرمایا عورتوں سے کہہ دینا کہ پیر ڈھک کے چلے تو آہستہ، اور اس کی آواز، اس کی پیروں کی آواز سے اس کے پیروں کے پازیب کی جھنکار نہ ہو، اس کے پیروں میں پہنے ہوئے پازیب کی آواز سنائی نہ دے۔ اخفا کرنے کے لیے کہا گیا، افشا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، چھپانے کے لیے کہا گیا، ظاہر کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ تو پردہ صرف عورت کے لیے ہے کہ مرد کے لیے بھی ہے؟ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ بس ایک بات پر میں نے بات کیا، آئیے دوسری بات، کیا پردے کا حکم صرف اسلام میں ہے کہ دیگر مذاہب میں ہے؟ رامائن کے اندر لکھا ہوا ہے، لکشمن سے کہا گیا کہ سیتا جب راون کے حوالے ہو گئی تھی، کچھ لوگوں نے لکشمن سے کہا کیا کہ سیتا کا چہرہ دیکھ کے تم پہچان لو گے، ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلے سیتا کو، تم سیتا کا چہرہ دیکھ کے پہچان لو گے۔ لکشمن نے کہا کتاب میں لکھا ہوا ہے میں اس کی پنڈلی کو دیکھ کر، پازیب کو دیکھ کر پہچان سکتا ہوں، میں نے بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ گرچہ لوگوں نے سیتا کو عام کر دیا، دکھایا، رامائن کے اندر کھلے عام دکھا دیا، اس کی تصویر بنا کے دکھا دیا، انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے لکشمن کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا بھی نہیں کہوں کہ ان کے مذہب کے پوتر انسان کا ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کے اچھے انسان کو برا بھلا کہنے کی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے۔ میں لکشمن کی خوبی بتا رہا ہوں، لکشمن جی کی خوبی بتا رہا ہوں۔ وہ سیتا کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نے اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بتائیے لکشمن جی کہیں کہ میں اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا تو پردہ ہی تو تھا دیور کا بھابھی سے، دیور کا بھابھی سے پردہ ہے۔ جب دیور بھابھی سے پردہ کر سکتی ہے تو بتاؤ اور عورتوں سے لکشمن جی پردہ کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ اور عورتوں سے، غیر عورتوں سے، اجنبی عورتوں سے پردہ کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا جب اپنے بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے؟ عیسائی مریم علیہ السلام کو پوتر مانتے ہیں اور ان کی تصویر اپنے چرچ میں لگاتے ہیں، لیکن مریم علیہ السلام کے بدن کو ڈھانپ کے بتاتے ہیں، کھلا نہیں بتاتے۔ انہیں پتہ چلا کہ عیسائی بھی پردے کے قائل ہیں، یہودی بھی پردے کے قائل ہیں، اور ہندو دھرم کے مذہب کے انسان جو جے شری رام کا نعرہ لگا کر آج بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر تم رام کو بھگوان مانتے ہو کیا رام جی کی تعلیم ہے؟ انہوں نے تو اچھی تعلیمات دے کر دنیا سے چلے گئے، انہوں نے یوں نہیں کہا کہ فلاں مسلمان کو مارو، کس کو مارو، اس کو مارو۔ کس کا نام لے کر تم مذہب کے نام پہ لڑ رہے ہو؟ بیچارے اس پوتر انسان کو جس کو تم پوتر مانتے ہو بدنام کر رہے ہو، یہی تو بدنامی ہے۔ ہاں تو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں پردہ صرف اسلام میں نہیں ہے، پردہ دیگر مذاہب میں بھی ہے۔ ہر مذہب کو کھولنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ ہر مذہب کو میں ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے، 4 ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے، سنسکرت میں کیا لکھا ہوا ہے، بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے بتا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ اتنا ذہن میں رکھو کہ پردہ ہر مذہب میں مانا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے۔ کسی مذہب کے اندر عورت کو کھلے عام بے حیا اور بے پردہ ہو کر اور ایسی بن سور کر گھومنے کی کسی مذہب میں اجازت نہیں ہے۔ تیسری بات، کیا پردہ عورت کے لیے قید ہے؟ کیا پردہ عورت کے حق کو مار رہا ہے؟
کیا پردے کی وجہ سے عورتوں کے حقوق تلفی ہو رہی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں. آپ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. ہاں، چھپائی ان چیزوں کو جاتا ہے، ان چیزوں کو چھپایا جاتا ہے جو قیمتی ہوتی ہیں. اوپن اور کھلے عام ان چیزوں کو رکھا جاتا ہے جن چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ گھر بنانے کے واسطے مٹیریل لاتے ہو، سیمنٹ منگا رہے ہو، بالو منگا رہے ہو، اسٹیل منگا رہے ہو، اسے اندر لا کے چھپا کے رکھتے ہو کہ باہر پھیر دیں گے، کھلے عام پھینک دیتے ہیں. اسٹیل پڑا ہوا ہے، اینٹ پڑے ہوئے، سیمنٹ پڑا ہوا ہے. اگر وہی مرد تھوڑا سا سننا لے کر آیا گھر والوں کے لیے تو سننے کو لا کے کھلے عام پھینک دیتا ہے کہ اندر لاکر میں رکھتا ہے. اینٹ لایا ہے، 10,000 کی اینٹ ہے، کھلے پڑے ہوئے ہیں. 50,000 کا اسٹیل ہے، کھلا پڑا ہوا ہے. 25,000 کا آدھا تولہ سونا اگر تو لے کر آ رہا ہے موٹی بنا کر گھر والی کے لیے، کھلے عام اس کو نہیں رکھتا، اس کو لا کر میں رکھتا ہے. سننے کی قیمت کو لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے، اس کو قیمتی سمجھا ہے. اسلام میں سب سے زیادہ مقدس اگر کسی کو بنایا گیا تو عورت کو بنایا گیا. کہا کہ عورت کو سیمنٹ کی طرح، لوکھنڈ کی طرح باہر پھینکنے کی چیز نہیں ہے، اس کو چھپا کے رکھنے کی چیز ہے. کسی چھوٹے سے بچے کو کہہ دو میں جیب سے 2 چاکلیٹ نکالتا ہوں، ایک چاکلیٹ کا اوپر کا کور نکالتا ہوں، پھینک دیتا ہوں زمین پہ، دوسرا چاکلیٹ کور کے ساتھ پھینک دیتا ہوں. بچے سے میں کہہ دوں کہ چاکلیٹ اٹھا، بچہ کون سا چاکلیٹ اٹھائے گا؟ کور والا کا وداؤٹ کور والا؟ کور والا چاکلیٹ اٹھائے گا، کیونکہ جس چاکلیٹ پہ کور چڑھا ہوا نہیں ہے اس پر مٹی لگ گئی ہے، جس چاکلیٹ پہ کور چڑھا ہوا ہے اس پر مٹی نہیں لگی ہوئی ہے. عورت نقاب کے ساتھ جاتی ہے تو محفوظ ہے، اگر نقاب پہ جاتی ہے تو مکھیاں بڑھ جاتی ہیں. تم ایک کھلے ہوئے چاکلیٹ کو برداشت نہیں کرتے، اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو. ہماری عورت ڈھکی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے. پردہ ہمارا حق ہے، پردہ ہمارا حق ہے، اسلام کا فریضہ ہے. مذہب ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر چلنے کا ادھیکار ہے، اور ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر چلنے کا پورا حق ہے. آج مذہب کی لڑائی ہو رہی ہے. آج ہندو مسلم کے نام سے پردے کو بیچ میں لایا جا رہا ہے. آج کالج کے نقاب والی بچیاں جو کالج میں جا کر پڑھتی تھی ان کو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، ان کو تعلیم سے دور کرنے کی سازش ہو رہی ہے. وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم جتنا بھی مکر اور تدابیر اختیار کرو گے، تمہاری تدبیروں کے سامنے، تمہاری چالوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ بہت بڑا منصوبہ ہے. تم جتنے چال چل رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر چل رہا ہے، اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا ہے. تم نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ٹھان لیا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا تم دبا دو گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. یہ ابھرنے والی چیز ہے. تمہارا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے، اسلام کے عروج کا وقت آ چکا ہے. پھر سے میں مسکان کو سلام پیش کرتا ہوں. اس کے ایک نعرے تکبیر نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا. قوم کی بیٹی مسکان، اللہ تیرے غیرت ایمانی کو محفوظ رکھے، تیری خودداری کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے. انعاموں کی انبار ہو رہی ہے مسکان کے ساتھ. مسکان نے دیکھ لیا پردے اور نقاب میں ایک جانوروں کے سامنے، بھیڑیوں کے سامنے، درندوں کے سامنے، گیدڑوں کے سامنے ایک لڑکی نے برقعے اور نقاب میں نعرہ تکبیر کو بلند کیا. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ٹیپو سلطان کے جملے پہ عمل کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اس اللہ اکبر کی قیمت دنیا والے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے 5 لاکھ کا انعام، کوئی کہتا ہے 3 کروڑ کا انعام، کوئی کہتا ہے 2 کروڑ کا انعام. اب تک تو میں نے جہاں تک سنا 15 کروڑ کا انعام مسکان کو مل چکا ہے. کتنا کروڑ کا؟ 15 کروڑ کا. خدا نے پیسوں کو لا کے مسکان کے قدموں میں ڈال دیا. مسکان، تیرے ایک اللہ اکبر کا نعرہ جو تھا، جو دلندروں کے سامنے، بھیڑیوں کے سامنے، بھکاریوں کے سامنے، گنڈوں کے سامنے، شریروں کے سامنے تو نے جو نعرہ لگایا تھا، اس نعرے کی قیمت ایک دنیا کی کوئی سلطنت ادا نہیں کر سکتی. 15 کروڑ اس کے قدموں میں آ کر خواب میں بھی نہیں سوچی ہوں گی. مسکان پٹھان کی بیٹی تھی، واقعی میں پٹھان. ہاں، مسکان نے ایسا نعرہ لگایا ان دلندروں کے سامنے، پورے کے پورے ایمان کو ہلا کے رکھ دیا. اور سوشل میڈیا میں آ گئی. حضرت مولانا منظور نینگل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، ٹک ٹاک میں برسوں سے ناچ کر مشہور ہونے والی اتنا مشہور نہیں ہو گئی جتنا مسکان نے نعرے تکبیر لگا کر گھنٹوں میں مشہور ہو گئی. ٹک ٹاک میں ناچنے والیاں
جو नाच नाच कर अपने आप को मशहूर करना चाहती हैं, बरसों से मशहूर होना चाह रही, नहीं मशहूर हो सकी, लेकिन मुस्कान पठान एक नारे तकबीर से मशहूर हो गई। कौम की बेटियों को ऐसे बनाओ, अपनी बच्चियों को गीदड़ मत बनाओ, अपने बच्चियों को सेफ्टी बनाओ, बच्ची के अंदर गैरत ईमानी पैदा करो। आज मैं तुमको इस जुमा के दिन एक वादा लेना चाहता हूँ, आपको मैं कसम देना चाहता हूँ, जिनकी बच्चियाँ अब तक नकाब नहीं पहनती, हमारा सबसे बड़ा एहतिजाज ये है, हम हर बच्ची को नकाब पहनाएंगे इंशाअल्लाह। हम कसम खा के जाएंगे, अब तक जो बच्चियां बगैर कॉलेज को बगैर बुर्के के जाती थी, बगैर नकाब के जाती थी, तुम बुर्के को खत्म करने के पीछे पड़े हो। हमारी 25% या 30% बच्चियां बुर्का पहनती थी, आज से हम 100% लड़कियों को बुर्का पहनाएंगे इंशाअल्लाह। जो नहीं पहनाएगा कयामत के दिन उसे जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के पास। अगर तुम नकाब को बचाना चाहते हो, ऐसा नकाब को बचाओ कि गली में बुरके वाली कम नजर आती थी, अब हर घर घर में बुरके वाली नजर आए, दरवाजे में बुरके वाली नजर आए, बाजारों में बुरके वाली नजर आए, स्कूलों में बुरके वाली नजर आए, कॉलेज में बुरके वाली नजर आए। बुरका बुरका मजहब सिर्फ मजहब की निशानी नहीं है, ये हमारे आईन और दस्तूर और हमारे मिले हुए हक का सबसे बड़ा बुनियादी तकाजा है। हम बुरके को मिटने नहीं देंगे, हम बुरके को मिटने नहीं देंगे। हम अपने आप को ऐसे बनाएंगे, जितने हालात आते जाएंगे उस हालात के एतबार से अपने आप को तैयार करते रहेंगे। ये हालात हमें ललकार के कह रहे हैं, ईमान वालों बेदार हो जाओ, ईमान वालों तैयार हो जाओ, ईमान वालों अपने आप को बनाओ। ये हालात का तकाजा है। नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, दावत व तबलीग के काम में जुड़ के रहो, अखलाक बनाओ, उलमा की सोहबत में रहो, तफसीर कुरान के अंदर आया करो, मकातिब में जाया करो, बच्चों को मकतब पढ़ाया करो, अपनी मस्तूरात को मकतब में भेजो, इज्तिमाई तालीम में भेजो, अल्लाह के दीन को सीखो, अल्लाह के दीन को समझो, कुरान को पढ़ो और उसको समझो, और अपनी बेटियों और अपनी बच्चियों और अपनी बहू को, अपनी माँ को नकाब में रखो। यही इस्लाम का बुनियादी तकाजा है। चंद लड़कियाँ उड़पी के अंदर जैन लड़कियां चंद जगह पर बुरके के लिए लड़ रही हैं और हमारी बेटी बगैर बुरके की घूम रही है, तो ये हमारी नाफरमान बेटी हो सकती है ना, और तुम गद्दार हो सकते हो ना। और मुस्कान क़यामत के दिन अगर आपको पूछें, वो दरिंदे कह रहे हैं कि बुरका निकाल के आना, वो कह रही है कि बुरका तुम मेरा नहीं निकाल सकते। वो नारा लगाते हैं अपने मजहब का, ये नारा लगाती है तकबीर का, ये नारा लगाती है तकबीर का। जब उससे इंटरव्यू ली गई, पूछा गया तेरे अंदर डेयरिंग कहाँ से आई? पहला जब मैं अल्लाह अकबर कह रही थी थोड़ी घबराहट थी, लेकिन वो अल्लाह अकबर कहने के बाद मेरे अंदर हिम्मत आ गई। हिम्मत ऐसी आ गई कि मैं अल्लाह अकबर का नारा लगाती गई। हिम्मत किसने लिया? गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मेरे बुजुर्गों, बच्चों को कहा जाए रैली निकालो, भलते नारे लगाते, भलते नारे लगाते, कंट्रोल में नहीं होते। अरे जिस हक का मुतालबा करने के लिए तुम जा रहे हो, आओ कानून के दायरे में रहकर करो, उस हक का मुतालबा सही ढंग के साथ करो। आज मैंने अपने जज्बात को आपके सामने उंडेल दिया, अपने जज्बात को आपके सामने रख दिया। हिजाब पर कोई बात नहीं कर रहा, हिजाब पर तो सब बात कर रहे हैं। हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारा हक है, ये दस्तूर आईन का हमें सबक मिला हुआ है, कोई हमारे हिजाब को ख़त्म नहीं कर सकता। दुआओं का एहतमाम करो। अल्लाह ईमान के अंदर बैठने वाले, फैसला करने वालों को सब अक्ल सलीम अता फरमाए। पीर के दिन जो फैसला होने वाला है, अल्लाह ताला मुसलमानों के हक़ में खैर का फैसला फरमाए। कोर्ट तक ये मसला जाना नहीं चाहिए था, जब चला गया है अल्लाह ताला से खैर को मांगो और अल्लाह तबारक व तआला से जमने का पक्का इरादा करो और अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह मुसलमानों के ईमान और इस्लाम की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।